میرا دشمن ہے تو میرے اور اللہ کے درمیان یہ معاملہ طے ہے، علی اپنے دشمن پہ تلوار نہیں چلاتا۔ اور مولا علی کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اللہ نے بھی معاملہ کر دیا، علی تو میرے دشمنوں کو مارتا ہے تو میں تیرے دشمنوں کو مارتا ہوں۔ ہاں اب کیا ہوا؟ قوم غدیر میں اعلان ہوا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ سب نے بیعت بھی کر لی۔ اس کے بعد یہ قرآن کی تفسیر بھی ہے، حارث کے نام ایک حارث ابن نعمان آیا، مسلمان تھا، لا الہ الا اللہ کہتا تھا، محمد رسول اللہ کہتا تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ہم مانے، آپ نے کہا محمد رسول اللہ ہم مانے، آپ نے کہا نماز پڑھو ہم مانے، آپ نے کہا روزہ رکھو ہم مانے، آپ نے کہا حج کرو ہم مانے، آپ نے کہا زکوٰۃ دو ہم مانے۔ اب آپ اپنے جانے سے پہلے اپنے بھائی علی کو ہم پہ مسلط کر کے جا رہے، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں نہیں مانتا، اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے اوپر آسمان سے عذاب نازل آئے۔ یہ کہہ کر یہ باہر نکلا۔ قرآن کہتا ہے، سورہ معارج کہتی ہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا۔ قرآن نے اسے کافر کہہ دیا بھائی، قرآن تفسیر اٹھا کے دیکھیں، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا۔ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ کہ نبی کی بات میں شک کر رہا ہے، نبی کی بات میں شک کرے۔ مسلمان نے باہر نکلا، کنکری کا عذاب اس کے سر پہ لگا اور نیچے سے نکل گیا، وہیں سے فنار ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس زمانے میں ابو لہب بھی تھا نا، ابو جہل پہ کنکری کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ ابو لہب بھی تھا، نبی کا دشمن بھی ہے، خدا کا بھی دشمن ہے، مگر اس پر کبھی کنکری کا عذاب نہیں آیا۔ عزیزان گرامی اٹھا کے دیکھیے کتنے اللہ کے دشمن تھے، ان پر کنکری کا عذاب نہیں آیا۔ جب میدان میں علی کا دشمن سامنے آیا، علی کا دشمن سامنے آیا تو کنکری کا عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ جب مولا علی نے اس کافر کو چھوڑ دیا، اسی وقت علی اور اللہ کا معاہدہ ہو گیا، یا علی تو میرے دشمنوں کو مارے گا، میں خدا تیرے دشمنوں کو ماروں گا۔ صلوات پڑھ دو۔